اللہ نیک لوگوں کے ساتھ آپ کو جوڑ دے گا، اللہ اچھے دوست آپ کو دے گا، وہ جو آپ کو کنوکشن میں آگے بڑھانے کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے، وہ جو آپ کو قربانی دینے کے لیے انسینٹیو دینے والے ہوں گے، وہ جو ہاتھ پکڑ کے آپ کو صراط مستقیم پر چلائیں گے، وہ جو آپ کے لیے آخرت میں جنت میں پہنچنا آسان بنا دیں گے۔ یہ ڈرنکنگ کلچر سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھیے، اور جو آپ کے جینون دوست ہیں، جو آپ کی جینون فیملیز ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں میں ڈرنکنگ عام ہو رہی ہے، پلیز علم والا بن کے اس کو عام کیجئے۔ اسلام مسلمان ہوتے ہوئے ڈرنکنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو ختم کیجئے، اس کلچر کو۔ یہ کلچر بہت تیزی سے پروموٹ ہو رہا ہے، آپ کے اور میرے بچپن میں یہ کلچر نہیں تھا، جو ہمارے بچے آبزرو کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ سلسلہ نہیں رکا، یا آپ نے اور میں نے اپنے راستے الگ نہیں کیے، تو بہت جلدی ہماری جنریشن میں خدا نہ خواستہ یہ چیز اتنی عام ہو جائے گی کہ ہم سے اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنت کا ذکر کیا ہے، اس جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں جس کا کمپیریزن تو نہیں ہے، لیکن انسینٹیو ہمیں ضرور ملتا ہے۔ جو اپنے آپ کو یہاں الکوہل سے روکے گا، اللہ اس کو جنت میں بہترین الکوہل پلائے گا، شرابن طہورا پلائے گا۔ جو اپنے آپ کو دنیا میں میوزک سے روکے گا اور جسٹیفیکیشن نہیں مانگتا پھرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے جب ان کو کسی میوزک کی آواز آتی تھی۔ جو اپنے آپ کو اس پورے کلچر سے، میوزک کلچر سے دور رکھے گا، اور اللہ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرے گا، تو جب وہاں کے برڈز، وہاں کی چڑیاں گنگنائیں گی، اور جنت کا آرکیسٹرا، جنت کی درختوں کی برانچز وائلن بن جائیں گی یا گٹار بن جائیں گی، اور سائملٹینیسلی ساتھ میں حور بھی گانا گائے گی، آپ حدیث کے الفاظ سنتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا، آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا چیز ہوگی۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب یہ سب مل کر اس نیک مرد کو، نیک مردی کے لیے آیا، اس لیے کہ حور کا ذکر ہے نا، سو obviously جو اس کے لیے ہمارے لیے بھی کچھ ہوگا، بٹ ہمارے لیے جو ہے وہ حجاب میں ہے۔ اٹس اے بگ سرپرائز فار آل آف اس۔ تو جب یہ حور گانا گائے گی اور جنت کا آرکیسٹرا اور جنت کے پرندے اس کے ساتھ سنکرنائزڈ ہو جائیں گے، تو آواز اتنی خوبصورت ہوگی، بھیانک نہیں، اتنی خوبصورت ہوگی کہ آواز کی خوبصورتی سے جگر برسٹ کر جائے۔ پتہ نہیں، ہاں واللہ عالم۔ آپ سوچتے ہیں، آپ کہتے ہیں جگر بسٹ کرتے ہیں، وہ جگر وہ والا جگر نہیں ہے، دنیا کا تو نہیں ہے نا، کہ جو آپ کا خون بنا رہا ہے، اس طرح سے آپ کہیں گے جگر برسٹ کر گیا تو مر ہی جاؤں گی جنت میں۔ نہیں، جنت میں کوئی نہیں مرنے والا، جسٹ ڈونٹ وری، موت صرف یہاں پر ہے۔ ہاں، اس کے الفاظ بالکل ایسے ہی ہیں کہ آپ سوچتے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا مطلب ہوگا اس کا، آپ سوچتے رہیں کیا مطلب ہوگا اس کا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آواز جس نے اپنے آپ کو دنیا کے میوزک پر ہولڈ کر لیا، اللہ اس کو جنت کا میوزک خوب سنائے گا۔ آپ سوچیں، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، ڈائفرڈ گریٹیفیکیشن جس کو سائیکالوجی آج بولتی ہے، آپ نے آج ہولڈ کر لیا، کل بہت ملے گا۔ میں نے یہاں اورینٹیشن میں آپ لوگوں کو ایک 1950s کا سائیکالوجی کا ٹیسٹ بتایا تھا، مارش میلو ٹیسٹ، یاد ہے نا؟ دیٹس دا بیوٹیفل ایگزامپل۔ اگر آپ نے آج اپنے آپ کو روک لیا، دس از ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن، جس نے آج ہولڈ کیا، اس کو انعام ایسا ملے گا کہ وہ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ صرف مجھے اور آپ کو اپنا ان ویورنگ انٹینشن بنانا ہے۔ دنیا یہاں سے وہاں آ جائے، میں اللہ کی نافرمانی پر قدم نہ اٹھاؤں۔ سارا خاندان مل کر اللہ کا نافرمان ہو جائے، سارا خاندان کہے ہم تو چلے میوزک کانسرٹ میں، آپ کہے میں نہیں جاؤں گی۔ دینا قربانی، اتنی سی تو قربانی ہے۔ کون مجھے، میرے اور آپ کی گردن پہ چھری چلائے گا؟ چلو ورنہ میں چھری چلا دوں گا گردن پہ۔ کسی کی ضرورت خاندان والا کوئی آپ کی میری گردن پہ چھری چلائے؟ وہ جائے گا کہاں پہ؟ وہ ایک چلائے گا، ہم دو چلا دیں گے؟ مذاق کی بات ہے بہرحال۔ سمپل، یہ امتحان ہے آپ کی اور میرے نفس کا۔ ساری فیملی، ساری فرینڈس کا سرکل کہے ہم تو جا رہے ہیں سنیما مووی دیکھنے بالی ووڈ کی، تم بھی چلو، آپ کے میں نہیں جاؤں گی۔ نفس کا امتحان، جس نے اپنے آپ کو ان ویورنگ انٹینشنز کے ساتھ زندگی گزارنے پر رکھ لیا، اس کے انعامات وہ ہیں کہ اللہ اس احسان کا بدلہ احسان کے طور پر دے گا، بہترین جنتوں کی شکل میں دے گا۔ صرف فوکس مینٹین رکھیں، وہ اللہ، وہ اسلام، وہ شریعت، وہ قرآن، وہ رسول اللہ کی تعلیمات میرا فوکس ہیں۔ اور اس فوکس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں جو نمبر 1 عبادت دی گئی ہے، وہ زندگی میں کبھی نہ چھوٹے، اور پراپر پروٹوکول کے ساتھ پڑھی جائے، نماز۔ فوکس مینٹین کرنے کے لیے مسلمانوں کو نماز دی گئی ہے، اور نمازیں ہم پر امپیکٹ نہیں کر رہی،
نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں روکتی، نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی، جبکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو ہم کس طرح سے پلیس کریں گے اپنی دنیا، اپنی زندگی اور قرآن کی آیت کو؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کو نماز کا حق دینا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نماز کو نماز کے پروٹوکول کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ خشوع تو بعد کی چیز ہوتی ہے، فوکس مینٹین کرنا بعد کی چیز ہوتی ہے۔ دا نمبر ون پروٹوکول از دا فزیکل پروٹوکول۔ کیسے آپ اور میں آدھے پونے کپڑوں میں نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نماز جس کو مسلمانوں کو فوکس مینٹین کرنے کے لیے دیا گیا تھا، ہم نے اس کو صرف اور صرف ایک ریچول بنا دیا، اور جنہوں نے صرف ریچول بنایا تھا ان کی اولادوں نے اس کو اپنی زندگی میں آبسلیٹ سمجھ کر نکال دیا، اور جنہوں نے اپنی زندگیوں میں سے آبسلیٹ سمجھ کر نکال دیا، اس کا ریپل افیکٹ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے لیے اسلام صرف نام کا اسلام ہے، اور وہ دنیا میں ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے کوئی فرق پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ریلیجن کے کھانے میں کیا صرف اسلام ہے یا یہ سچ مچ کے مسلمان بھی ہیں۔ ایک لاجیکل پروگریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو پکڑنا ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہمارا فوکس مینٹین کرے گی۔ دیکھیں، نماز رب سے گفتگو ہے۔ وہ کار انجن کی تھرمل انرجی یاد ہے؟ کائنیٹک انرجی یاد ہے؟ ہم نے نماز پڑھی لیکن نماز پڑھنے کے باوجود ہمیں اللہ یاد نہیں آیا۔ ہم نے نماز پڑھی لیکن نماز پڑھنے کے باوجود لائف سٹائل میں سے گناہ نہیں چھوٹے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یا دنیا نماز پڑھتی ہے لیکن کاروبار میں رشوت لیتی ہے اور کاروبار ربا پر چلتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو انرجی نماز میں آتی ہے وہ کائنیٹک انرجی میں تو کنورٹ ہی نہیں ہوتی، وہ تھرمل انرجی کی طرح ویسٹ ہو جاتی ہے۔ آئی تھی انرجی جس نے اتنی ایمان کی طاقت ضرور دی تھی کہ وضو کر کے جائے نماز پر کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ کر سلام پھیر دیا تھا۔ اتنی انرجی ضرور آئی تھی کہ اگلی نماز کے لیے پھر جائے نماز پر کھڑے ہو گئے تھے، بٹ اٹس جسٹ اے تھرمل انرجی۔ وہ کائنیٹک انرجی میں تو کنورٹ ہی نہیں ہوئی۔ کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہوتی جب دو نمازوں کے درمیان میں جتنے کام کرتی وہ شریعت کے مطابق ہوتے۔ یہ ہوتا تھرمل انرجی کا کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہو جانا۔ اور ہماری زبانیں نماز پڑھنے کے باوجود غصے والی، بہت ہارش، بہت زیادہ ابیوسو ہونے والی اس لیے ہیں کہ ہماری تھرمل انرجی ریلیز ہوتی رہتی ہے۔ بالکل جیسے آپ کی کار بہت دیر سے چل رہی ہو تو اس کا بونٹ ہاٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ جلانے والا ہو جاتا ہے۔ جب تک اپنے ایمان کی طاقت کو عمل کی طاقت میں نہیں بدلیں گے، شریعت کے مطابق عمل شروع نہیں کریں گے، یہ آپ کے اور میرے سامنے اس طرح کے جو ڈرا بیکس ہیں یہ آتے رہیں گے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں جنت ہی کا ڈسکرپشن آ رہا ہے، مدھامتان، بہترین طریقے سے ایک ایک آپ کو آیت کے اندر جو ہے وہ جنت کا ڈسکرپشن مل رہا ہے۔ مدھامتان، ایک لفظ ایک آیت، بہترین رچ گرین پلیس، گرین فولیج، ڈارک گرین فولیج۔ مدھامتان کہتے ہیں اتنا گرین کہ جہاں پہ لائٹ پینیٹریٹ نہ کر سکے۔ دال ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تھک ڈارک گرین فولیج جس کے اندر لائٹ پینیٹریٹ نہیں کر سکتی، یعنی گرین گارڈنز۔ ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس جنت کی شکل دکھا دی۔ ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ایلیٹ کلاس کو ملنے والی، سابقون السابقون کو ملنے والی جنت کی تصویر کھینچ دی۔ مدھامتان، ڈارک گرین جنگلز، ڈارک گرین گارڈنز جن کے اندر لائٹ بھی پینیٹریٹ نہیں کرتی۔ جو پہلے جنت کی کوالٹی آئی تھی وہ آئی تھی ذواتا افنان، برانچز والے۔ اور مدھامتان میں اسکالرز کہتے ہیں یہ ڈارک گرین فولیج ڈارک گرین کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر برانچ کے اوپر بہت سے پتے ہیں، ہیوج پتے ہیں، بڑے بڑے پتے ہیں۔ ڈارک گرین کیسے ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کوئی باغ ہو تو یوزلی اس کو جیولوجسٹ کہتے ہیں وہ گارڈنز، وہ فارسٹ، وہ جنگلز جہاں پر آپ بہت ڈارک گرین فولیج دیکھیں، آپ کو وہ محسوس ہوں گے کہ وہ انٹچڈ ہوتے ہیں، انسان وہاں کم سے کم پہنچے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام کے طور پر فردر 2 جنتیں دیں گے، اس کے اندر ایسی ایسی بہترین چیزیں ہوں گی جو انٹچڈ ہوں گی، اللہ اپنے بندوں کو دے گا۔ اور گرین کلر آپ دیکھیں، بہت سودنگ گرین کلر ہے،
سائیکالوجی بھی اب اس گرین کلر کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ گرین کلر جو ہے اٹس اے سائن آف لائف. آپ کو اسی لیے باغات کا کلر، ساری نیچر کا کلر گرین ملتا ہے. اٹس اے سائن آف لائف، اٹس اے سائن آف نیچر، اٹس اے سائن آف رینیول. آپ دیکھیں گنبد خضرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کا جو گنبد بنا ہوا ہے، انیشلی ہم جانتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے ہسٹری پڑھی ہے، انیشلی گرین کلر کا نہیں تھا. کس کلر کا تھا؟ ریڈ کلر کا تھا انیشلی. پھر بعد میں اس کو گرین کر دیا گیا، اور اب یہ ہمیشہ سے جب اس کو کیا گیا ہے اب یہ گرین ہی ہے. لیکن آپ اس وقت اگر اس کو دیکھیں، ہم نے تو اس کو ہمیشہ سے گرین ہی دیکھا ہے نا. اس کا گرین کلر آپ دیکھیں، کبھی کبھی انسان کوئی دعا نہیں مانگ رہا ہوتا، بس آپ بیٹھے ہوتے ہیں مسجد کے صحن میں اور آپ گنبد کو اسٹیئر کرتے رہتے ہیں، آپ بس دیکھتے رہتے ہیں. اور کبھی کبھی آپ دعا مانگتے مانگتے آپ کی نظر پڑ جاتی ہے تو آپ بالکل چپ ہو جاتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے آپ کی آنکھیں اٹک گئیں. دس از دا پاور آف گرین کلر. یہ تو میں نے آپ کو ایک درمیان میں ایک بات کر دی، لیکن سائیکالوجی آج یہ بات بتاتی ہے کہ گرین کلر از دا ایموشن آف سیفٹی، ہارمنی اینڈ اسٹیبلٹی. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے جو ہمارے لیے نیچر بنائی ہے وہ گرین کلر کی بنائی ہے. اٹس اے سودنگ فار ہیومن مائنڈ. سوچیں سارا سبزہ ریڈ کلر کا ہوتا تو کیسا لگتا، اورنج کلر کا ہوتا. اسی طرح سے آسمان کے لیے بھی کہتا ہے دس از اے بیوٹیفل بلینڈ آف گرین اینڈ بلو. جب آپ نیچر اور اسکائی کو دیکھتے ہیں، اگر آسمان اورنج کلر کا ہوتا، ڈارک اورنج کلر کا، تو کتنا انسان کے نروز پر یہ چیز بھاری ہوتی. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بہترین جنتیں، ریلیکس کرنے والی جنتیں بنائی ہیں. بس انسان اس دنیا میں اپنے نفس سے کانسٹنٹلی جہاد کرتا رہے، کوشش کرنے والا ہو، اللہ کے راستے پر آگے بڑھنے والا ہو. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک انسان کو جس کی پوری زندگی لگژریز میں گزری ہوگی، جس نے زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں دیکھی ہوگی. اگر میں ابھی آپ لوگوں سے پوچھوں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں دیکھی؟ ریئرلی کوئی ہاتھ اٹھائے گا نا. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی لگژریس لائف دی ہوتی ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں دیکھی. تو اس انسان کو لایا جائے گا جس نے کبھی زندگی میں کوئی مشکل نہیں دیکھی ہوگی، لگژریس لائف سٹائل گزارا ہوگا، جس کی خواہش اور تمنا کی ہوگی وہ ملا ہوگا، لیکن اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ کا نافرمان تھا. اس کو روز محشر لایا جائے گا اور اس کو جہنم کا ایک ڈپ دیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ کیا تم نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی دیکھی؟ کہے گا اللہ کی قسم میں نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، صرف ایک ڈپ ڈال کے نکال لیا. پھر ایک شخص کو لایا جائے گا جو اللہ کا فرما بردار تھا، زندگی میں بہت مشکلات اٹھائیں، صبر کے ساتھ زندگی گزاری، بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، حالات بہت مشکل ہوئے، بہت سے ایموشنل، سائیکولوجیکل، فائنینشیل کرنچ آئے، لیکن اس نے اللہ کی بندگی نہیں چھوڑی. اللہ کے راستے پر اطاعت پر بہت رویا، بہت مشکلات اٹھائیں، پھر موت آ گئی، اور روز محشر اللہ ایسے بندے کو بلائے گا، اس کو جنت کا ایک ڈپ دیا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا اے میرے بندے کیا کبھی تم نے زندگی میں کبھی کوئی مشکل دیکھے؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں دیکھی. اللہ نے یہ جنتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، اللہ نے یہ جنتیں خاص مسلمانوں کے لیے بنائی ہیں تاکہ مسلمان خود بھی اپنے آپ کو اس کا ایلیجبل کریں اور تمام انسانیت کو اس جنت کے قریب لانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دین پر عمل کرنا اور اس دین کو اپنی موت تک سنبھال کر رکھنا آسان بنا دے. اور پلیز اللہ سے قبولیت کی بہت دعا کیجیے. جب کوئی کام مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کثرت سے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. ہم سب اس پروگرام کی اور اس علم کے حاصل کرنے کی قبولیت کی دعا ضرور کریں. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.